ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں. پاکستان میں اگلا انتخابی مارکہ یہ ہے. 27 تاریخ کو الیکشنز ہیں. بلاول صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں. باقی جماعت کے لوگ بھی. صفدر صاحب پہنچ گئے ہیں کیپٹن صفدر نون لیگ سے. بلاول صاحب نے باقاعدہ جلسوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کر دیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, پھر پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا عدالتی فیصلے کے نتیجے میں. پھر ساری جماعتیں مل کے ایک اور شخص کو وزیر اعظم لے آئیں, پھر ان کو ہٹایا گیا. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت یعنی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ گیا. یہ پچھلے 4-5 سالوں میں یہ منظرنامہ رہا. سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم رہے آزاد کشمیر کے, اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف سے. پھر اس کے بعد وہ عدالتی فیصلہ پہلی مرتبہ ہوا آزاد کشمیر میں کس طریقے سے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں کسی کا ریموول ہوا, اور پیپلز پارٹی جوائن کی. پھر انہوں نے ابھی جب الیکشن بالکل کچھ دن ہی رہ گئے ظاہر ہے, اب سے کچھ دنوں پہلے انہوں نے ان اے ویری سرپرائزنگ موو فار مینی ہی اینڈیڈ اپ جوائننگ استحکام پاکستان پارٹی. علیم خان صاحب کے ساتھ نظر انہوں نے جوائن کیا. آپ جانتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی علیم خان صاحب کی پارٹی ہے, منسٹر ہیں وہ, اون چودھری صاحب ان کے منسٹر ہیں. گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے حصہ لیا. سیٹس نہیں جیت سکے, لیکن کئی آزاد امیدوار پھر آئی پی پی میں شامل ہو گئے, اور وہ سارے پھر گورنمنٹ میں شامل ہو گئے. لیکن یہاں پہلے سے ہی جانی مانی شخصیات, جن میں سردار تنویر الیاس صاحب ہیں مرکزی جانی مانی شخصیت, وہ جوائن کر چکے ہیں آئی پی پی. ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہاں پہ کیا معاملہ چل رہا ہے آزاد کشمیر میں. سر بہت شکریہ تنویر الیاس صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کو کتنی امید ہے سر, آپ بتائیں اپنی پارٹی کی مناسبت سے, چونکہ بلاول بھٹو صاحب آ گئے ہیں, چھا نہیں جائے گی پیپلز پارٹی. چونکہ دیکھیں بلاول صاحب گلگت بلتستان پہنچے, تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ وہ جماعت نہیں جیتی جن کا مرکز میں وزیر اعظم ہے. بلاول صاحب نے ریکارڈ بنایا. تو آزاد کشمیر میں تو پچھلی حکومت بھی انہی کی تھی. تو بہت آپ کو کیا لگتا ہے اگلا وزیر اعظم کس جماعت کا ہے پھر؟ وسیم اعظمی صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش. دیکھیے یہ بالکل اس وقت ہمیں چونکہ جو جی بی میں تو کچھ اپسیٹس نظر آئے, لیکن میں آپ کو گزارش کروں کہ میں چونکہ پیپلز پارٹی میں 1 سال میں نے گزارا. جب میں پیپل پارٹی میں نے جس دن جوائن کی تھی, اس دن پاکستان پیپل پارٹی کی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 13 نشستیں تھیں, 13 ایم ایل ایز تھے ان کے, اور ہمارے جوائن کرنے کے کوئی 20-25 دن بعد ہم 29 تھے. اور جو ہمارے لوگ 29 تھے اس میں یہ تھا کہ آپ کو قائد ایوان آزاد کشمیر کا چونکہ 53 کا ہاؤس ہے, 53 کے ہاؤس میں آپ کو 27 چاہیے ہوتے ہیں قائد ایوان کے لیے. تو یہ پیپل پارٹی میں لوگ تھے, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن آزاد کشمیر چونکہ بہت بری طرح, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مطلب جمہوریت کے لیے, سیاست کے لیے, لیکن آزاد کشمیر بری طرح قبیلائی نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے. اور اس میں لوگ جو ہے, میں اپنی ادھر روایات میں لوگوں کی ہم کوچنگ کے لیے, لوگوں کے نظریات بدلنے کے لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ بہن کا, آپ بیٹی کا رشتے سے مقدس کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ بہن بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں دوسرے قبیلے میں, لیکن آپ ووٹ نہیں دیتے دوسرے قبیلے میں. اچھا. اور ووٹ کے لیے لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے وکیل اپنے قبیلے کو مقدم جانتا ہوں, میرا جو قبیلہ ہے وہی مقدم ہے. تو اس لیے بلاول صاحب ضرور گئے, ہو سکتا ہے بڑے میاں صاحب کو بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی جائیں گے, لوگ جاتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر میں پارٹیوں کا نظریاتی ووٹ آپ کو ہمیشہ کم ملے گا. جو لیڈرز ہیں ان کا اپنا قبیلائی اور ان کے اپنے ریجنل, یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ریاستی لیول پہ بھی لیڈر ہیں, تو ان کا ووٹ بینک ہے. تو جیتنے جو فاتح قبائل ہیں, میں اگر اس طرح کہہ لوں, وہ زیادہ کس پارٹی کے ساتھ ہیں اس دفعہ؟ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں قبائل کی بنیاد پہ ووٹ پڑتا ہے, تو کس پارٹی میں ہے زیادہ فاتح قبائل, تاکہ ہم اس سے جانچیں کہ کس پارٹی کا امکان زیادہ ہے. دیکھیے مطلب ہے پاکستان پیپل پارٹی اس پوزیشن میں نہیں تھی. چونکہ جب میں پاکستان پیپل پارٹی میں گیا تو اس لیے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی کہ میرے ساتھ مختلف قبائل کے جو وزراء کی ایک بڑی تعداد تھی, جو ممبران کی تعداد تھی, اور جو وہاں پہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو لوگ میرے ساتھ آ گئے تھے. تو اس حوالے سے دیکھیے پاکستان پیپل پارٹی 16 میں اس کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, تو اس کے بعد تو وہ دوبارہ گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے. ابھی ہم نے ان کی 8 ماہ کی گورنمنٹ بنائی تھی. یہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی تو آپ جن کے ساتھ گئے تھے ان سب کو لے کے چلے گئے ابھی بھی؟ اب آزاد نہیں وسیم بھائی بالکل وہ سارے میرے ساتھ آ گئے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں لوگ ایک تھرڈ آپشن دیکھ رہے تھے. آزاد کشمیر میں 37 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر میں بڑی جماعت ہے, جے یو آئی آزاد کشمیر میں بڑی جماعت ہے, لیکن بدقسمتی کا یہ ہے کہ یہ جماعتیں پارلیمنٹ کے باہر ہیں.
اور دوسری بھی اور کئی جماعتیں، تو لوگوں کے پاس زیادہ آپشن نہیں تھی اور وہ رولنگ سٹون تھے پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان۔ ابھی جب استحکام پاکستان پارٹی آئی تو اس وقت ہمارے پاس الیکٹیبل کی ایک بہت بڑی تعداد آئی پی پی کے اندر آ گئی ہے۔ اچھا، جو اس وقت سٹنگ منسٹر تھے، جو اس وقت سٹنگ جو ہماری ختم ہونے والی اسمبلی ہے ایم ایل ایز تھے، تو وہ آئی پی پی میں آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لاڑکانہ اور جاتی عمرہ سے بڑے تنگ ہے، یہ رائے وینڈ اور جاتی لاڑکانہ۔ تو آپ اگلا ہمیں کوئی وزیر نیا اعظم آپشن بننا دے، یہ پسند پچھلے- کریں گے؟ آئی پی پی کا اگلا وزیر اعظم آئے گا یا اگلی بڑی اتحادی جماعت بننا پسند کرے گی آئی پی پی آزاد کشمیر میں؟ میں وسیم بھائی یہ کہتا ہوں کہ آئی پی پی اگر کولیشن میں آ جاتی ہے، اگر ہمارا یہ سنگل میجارٹی، چونکہ ہم نے 38 حلقوں میں ٹکٹ تو ہم نے دیے، صحیح ہے، تو ہم وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اگر میری ذات کا ایشو نہیں ہوگا، ہم جو بھی اس کی آزاد کشمیر کے نظام کو آگے چلانے کے لیے اگر ہمارے لوگ منسٹر بن جاتے ہیں، کوئی اور پرائم منسٹر آ جاتا ہے کسی پارٹی کے، اگر ہم کوئی اتحادی گورنمنٹ بنتے ہیں، اگر ہم آئی پی سنگل پی اپنے آپ میجارٹی کو آ گئے تو سیاسی آف طور کورس پہ میں پارٹی نون کا- لیگ سے زیادہ قریب محسوس کرتی ہے یا پیپلز پارٹی کے؟ نہیں وسیم بھائی، یہ ہے کہ یہ چونکہ اس وقت آپ سمجھیں کہ جو حالات کے مطابق فیصلے ہوئے ہوئے ہیں، چونکہ آئی پی پی جو ہے یہ وفاق میں پی ایم ایل این کے ساتھ اتحادی ہے، اور ابھی جو گلگت میں حکومت بنی ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ بنی ہے اس کی۔ تو میرا خیال ہے جو لوگوں کے مفاد میں جو پارٹیاں اس میں لچک کا مظاہرہ کرتی ہیں، آپ اگر پچھلے 10-15 سال پہلے کا سیاسی ٹمپریچر دیکھیں کہ پی ایم ایل این اور یہ شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کا کہتے تھے کہ میں پیٹ پھاڑوں گا، چاقو ماروں گا، لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، جی تو وہی شہباز صاحب اب بلاول صاحب کو اپنا یا زرداری صاحب کو اعتماد میں لینے کے لیے ان کے پوچھے بغیر وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں تو بالکل مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے سیاسی طور پہ پارٹیاں کرتی ہیں۔ آئی پی پی چونکہ ایک نئی پارٹی ہے، علیم خان بزنس مین بھی ہے، سیاست میں بھی آئے، میں اور خان صاحب پنجاب کی کیبنٹ میں بھی تھے، ہم ان کے پرانے کولیگ ہیں، جی جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ آزاد کشمیر کے لوگوں کی مجھ سے توقعات بھی ہیں، تو وہ ہم حکومت میں وزیر اعظم بن سکوں نہ بن سکوں، اگر کسی وجہ سے کوئی اور بن گیا تو ہم نظام کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں۔ نظام کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور آخری بات بتا دیں، پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے ظاہر ہے کہ پورے ملک کی سب سے مقبول جماعت ہمیں، کہتے ہیں سب سے مظلوم جماعت بھی ہمیں، مقبول جماعت بھی ہمیں، اگرچہ انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی مقبولیت کا کیا عالم ہے آپ کی رائے میں؟ آپ کی سابقہ جماعت رہی ہے وہاں کے آزاد دیکھیے کشمیر کے وسیم پریزیڈنٹ بھائی، رہے، وزیر آزاد اعظم رہے۔ کشمیر میں یہ جو اسمبلی ختم ہو رہی ہے، اس کے 5 ممبران جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو 2 سیٹوں سے میں ان کو 33 سیٹوں پہ لے کے گیا تھا۔ آزاد کشمیر میں چونکہ عمران خان صاحب کے کچھ فیصلے ایسے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف بری طرح ختم ہوئی ہے، اور اس میں کوئی اداروں نے تنگ نہیں کیا، آزاد کشمیر میں کوئی گرفتاریاں نہیں ہیں، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے خلاف کوئی پرچے نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کو یہی تھا کہ میری گورنمنٹ ختم کی گئی تھی، آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے مجھے ڈسکوالیفائی کیا، ڈی سیٹ کیا، جو آزاد کشمیر کے آئین کے اندر اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، ٹیل رائزنگ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں ڈی سیٹ کرنے کے لیے آپ کو 2 سال کی سینٹنس ہوئی ہو، سزا ہوئی ہو، آپ کنوکٹ ہوئے ہو اور 2 سال آپ نے جیل کاٹی ہو، یہ آزاد کشمیر کا آئین کہتا ہے۔ یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب پہ فارمولا لگایا گیا تھا ٹل رائزنگ آف دا کورٹ، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا۔ تو میرے پاس ہوا جو کہ وہ آزاد کشمیر کا آئین کچھ اور کہتا ہے۔ تو بس آپ دوسری بڑی جماعت بنیں گے آئی پی پی، پہلی یا تیسری، یہ بتا دیں۔ آج دیکھیں ابھی ہم آئے، ہم ابھی اگر دوسری جماعت بنتے ہیں وہ بھی ہمیں قبول ہے، لیکن وسیم بھائی آپ کی وساطت سے میں ریاست کے رہنے والوں کے جو ہمارے باہر جو کشمیری اوورسیز پاکستانی ہیں اور اپنی پوری 24 کروڑ قوم کو یہ یقین دینا چاہوں گا کہ آئی پی پی انشاءاللہ 1 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کی نمبر 1 جماعت ہوگی۔ اور اگر آپ دوسری بڑی جماعت بنتے ہیں تو پہلی بڑی جماعت بننے کا امکان نون لیگ کا زیادہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا؟ نہیں وسیم بھائی، اس کو پریڈکٹ کرنا تو مشکل ہے، لیکن وفاق جو کہ شہباز شریف صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر کے کوئی 14 رستے ہیں جو پنجاب کے ساتھ ملتے ہیں، ایگزٹ انٹری آزاد کشمیر کے 14 پنجاب کے ساتھ ہیں، پھر کے پی کے ساتھ بھی ہمارے کچھ ہیں اور گلگت کے ساتھ بھی۔ تو نون بڑی دلچسپی رکھتی ہے آزاد کشمیر میں، بڑے میاں صاحب جو ہے وہ بھی آزاد کشمیر میں، چونکہ جو اس کا جو موسم ہے وہاں کے فارسٹ ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں وہ آزاد کشمیر میں، تو اس لیے نون پوری کوشش کرے تو گی۔ نون آ گئی تو آپ اور نون ساتھ ہو جائیں گے، پیپل پارٹی آ گئی تو بھی آپ سے جو جیتے۔ تھینک یو، شکریہ تنویر الیاس صاحب، بہت دیر ہے، زندگی صحت رہے، تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔